مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ بھی آؤ گے، جتنی مرتبہ تم آؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اسی لیے عزیزان محترم دیکھیں قرآن و حدیث میں کہیں پر بھی توبہ اور استغفار کی تعداد کا ذکر نہیں کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کتنی مرتبہ معاف فرمائے گا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ نہیں، کوئی تعداد نہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک ذکر فرمایا کہ روح انسان کی نکلے اور یہاں تک اس نرخرے تک پہنچے، اس سے پہلے اگر انسان نے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ توبہ یہاں پر بھی قبول فرمائے۔ یعنی پیروں سے روح نکلتی ہے، گھٹنے اور پیٹ اور سینہ اور کندھے اور یہاں سے ہوتے ہوئے یہاں آخری حصے تک پہنچے کہ بس اب آخری صرف نکلنا باقی ہے۔ یہاں پر بھی انسان کے لیے موقع رکھا ہے رب کریم نے، رحیم نے، رحمان نے کہ میرے بندے، یعنی اس کے بعد تو انسان عمل نہیں کر سکتا نا، انسان توبہ کرے کہ اللہ آئندہ کی زندگی میں اچھی گزاروں گا، اب مجھے معاف کر دیجئے، نہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی انسان کی توبہ قبول فرماتا ہے کہ اگر اس وقت بھی انسان کہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، نافرمانیاں ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین اس بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اب انسان کے اندر موت تک کے لیے صلاحیت گناہ کی موجود ہے، اس کے اندر طاقت موت تک موجود ہے، شیطان اس کو موت تک وسوسہ دینے کے لیے موجود ہے، اسے راستے سے ہٹانے کے لیے موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے موت تک توبہ اور استغفار کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ جتنی مرتبہ بھی شیطان تمہیں بہکائے گا، جتنی مرتبہ بھی تم غلط راستے کی طرف جاؤ گے، تب تم پلٹو کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے دروازے کو کھلے پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کن سے؟ اللہ تعالیٰ نے نافرمان بندوں کے لیے بھی فرمایا کہ میرے بندوں سے یہ بات فرما دیجئے اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر۔ اب اللہ کی رحمت، اللہ کی شفقت، اللہ کے پیار، اللہ کی شان رحمانیت کو دیکھیے کہ جب اپنی رحمت کا ذکر فرما رہے اللہ تعالیٰ، جب گناہگاروں کی گناہوں کو معاف فرمانے کا ذکر فرما رہے اللہ تعالیٰ، تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سارے عالمین کے لیے آپ کو ہم نے رحمت بنایا ہے۔ تو عالم صرف یہ دنیا نہیں ہے، آخرت بھی عالم ہے، انسان بھی عالم ہے، حیوان بھی عالم ہے۔ وہ جو قیامت کا دن ہوگا اس وقت شافی محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اس وقت کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی رحمت کا اظہار یہ فرمایا کہ رحمت للعالمین کے زبان مبارک سے بات کہلوائی، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا۔ اب یہاں دوسری رحمت اللہ نے ذکر فرمائی کہ میرے ان بندوں سے جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر۔ اب دیکھیں یہاں میرے رب نے یہ نہیں فرمایا جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے گناہ کیے، جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے چوری کی، جنہوں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، گناہگاروں کا نام نہیں لیا بلکہ فرمایا اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر۔ یہ جان ہم نے گناہ کے لیے نہیں دی تھی، یہ جان ہم نے تمہیں نافرمانیوں کے لیے نہیں دی تھی، یہ نعمتیں ہم نے تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور ہٹنے کے لیے نہیں دی تھی، بلکہ یہ تو عبادت کے لیے دی تھی۔ اب تم نے اس پر زیادتی کر کے اس سے گناہ کیے ہیں، اسرفوا علی انفسہم، کیا فرما دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اب اپنے انسان اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، مجھ سے بڑی بڑی خطائیں ہوئی ہیں، مجھ سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ مجھے معاف نہیں فرمائیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہارے جتنے بھی بڑے گناہ ہو میری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، میری رحمت بہت بڑی ہے۔ فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیوں؟ اس لیے کہ وہ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ معاف کرے گا گناہوں کو، رحم فرما کر تمہارے درجات کو بلند کر دے گا۔ توبہ اور استغفار کی برکت ہے کہ انسان توبہ
کرنے والا ہو، انسان مسلسل استغفار کرنے والا ہو، انسان نیک عمل میں کمزور ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے نیکوکاروں سے پیچھے رہ جاتا ہے، لیکن جب استغفار کرتا ہے، پلٹتا ہے واپس اپنے رب کی طرف، اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شان رحمت سے اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ یعنی غفور تعالیٰ سے وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اب نماز کے اندر یہ وعدہ بھی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تو صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو صرف آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، لیکن نماز کے بعد باہر نکل کر شیطان کی عبادت کرتے یا نہیں کرتے، باطل نظام کے مطابق زندگی گزارتے یا نہیں گزارتے، اور پھر آخری بات وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتے ہیں۔ یہ جسم ہمارا تو نہیں ہے، یہ آنکھیں ہماری تو نہیں ہے، یہ ہاتھ ہمارے تو نہیں ہے، یہ پیر ہمارے تو نہیں ہے، یہ تو اللہ نے ہم کو امانت دی ہے، اس کے ذریعے سے تم نیکیاں کرو، اپنے لیے جنت بناؤ، اللہ کی رضا کما لو۔ ایک ذریعہ دیا ہے ہم کو جسم کی صورت کے اندر، اس ذریعے سے تم نمازیں پڑھو، اس ذریعے سے تم زکاتیں دو، اس ذریعے سے تم صدقے دو، اس ذریعے سے تم دین کے کام کرو، اس پیروں پہ چل کے دین کے کام کرو، اس ہاتھوں سے تم دین کے کام کرو، اس زبان سے تم دین کا کام کرو، اس آنکھوں سے تم دین کا کام کرو، اس دل و دماغ کی قوت سے تم دین کا کام کرو، اس جسمانی قوت سے تم اللہ کی بندگی کرو۔ لیکن ہم نے اس جسم کو تو اللہ کی نافرمانی میں لگا دیا۔ بتائیے امانت میں خیانت ہے یا نہیں ہے؟ قیامت کے قرآن میں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان مسئولا، بے شک سماعت، بے شک بصارت، آنکھ سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، والفؤاد دل کی قوت ہے، کان مسئولا، قیامت کے دن کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس لیے یہ جو جسم کے اعضاء ہیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوں گے۔ عزیزان محترم، حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، ایک نہیں، دو نہیں، درجن نہیں، 99 قتل کیے تھے۔ 99 قتل کرنے کے بعد وہ ایک راہب کے پاس آیا اور اس سے کہا میں نے اتنے قتل کیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے کہا کہ بھئی یہ تو اتنے سارے قتل ہیں، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس نے دیش میں آ کے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، 100 تعداد پوری کر لی۔ پھر ایک اور بندہ اس کو نیک ملا، اس سے پوچھا میں نے 100 افراد کو قتل کیا ہے، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے کہا بے شک اللہ تجھے معاف کر دے گا، تو پلٹ اللہ کی طرف، تو چھوڑ دے ان سارے کاموں کو، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ لیکن یہ جو بستی ہے یہ نافرمانوں کی بستی ہے، یہاں رہو گے پھر گناہوں کے اندر پڑ جاؤ گے، پھر غلط کاموں میں چلے جاؤ گے۔ وہ جو فلانی بستی ہے وہ نیکوکاروں کی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں پر رہو گے، نیک ماحول میں رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے نیک اعمال کی اطاعت اور تمہارے وہاں سچی توبہ تم کو نصیب ہوگی۔ یہ آدمی دل میں توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کر نیکوکاروں کی بستی کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس کی موت کا وقت آتا ہے، نیک فرشتے آتے ہیں کہ ہم اس کی روح قبض کریں گے، اس نے توبہ کی ہے، ہم اللہ رب العالمین کے پاس اس کی روح لے کر جائیں گے۔ دوسرے فرشتے آتے ہیں نہیں، اس نے 100 قتل کیے ہیں، ہم اس کی روح قبض کریں گے۔ یہ دونوں واپس اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ دیکھو کس کی بستی، کون سی بستی کے قریب ہے، نیکوکاروں کی بستی یا بدکاروں کی بستی؟ وہ جب زمین کی طرف آتے ہیں اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے اے بدکاروں کی بستی اس آدمی سے دور ہو جا، اے نیکوکاروں کی بستی اس آدمی کے قریب ہو جا، اور پھر نیک فرشتے اس کی روح قبض کر کے لے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، بندے کو اللہ کبھی تنہا اور بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں، اس بندے کے اوپر اللہ رب العالمین رحم فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے عزیزان محترم، ایک آدمی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ایمان لے کر آؤں گا، اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف فرما دیں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں تمہارے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ وہ آدمی کلمہ پڑھتا ہے، ایمان لے آتا ہے اور پھر قریب بیٹھ جاتا ہے، اس کے بعد بھی بے چین ہے، وہ پھر آ کے پوچھتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے؟ فرمایا کہ ہاں تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیے اللہ تعالیٰ نے، ایمان لائے، ایمان کی وجہ سے سارے کفر کے حالت میں جو گناہ تھے وہ معاف ہو گئے۔
وہ آدمی بے چین ہے، تھوڑی دیر بعد پھر پوچھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بتاؤ وجہ کیا ہے، کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات دراصل یہ ہے کہ میں جب حالت کفر میں تھا تو ایک مرتبہ میں سفر میں تھا، اور مہینوں بعد جب میں واپس آیا تو دیکھا میرے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہ بیٹی بہت بڑی ہو گئی تھی، اور لوگ مجھے تانے دیتے تھے، مجھے برا بھلا کہتے تھے کہ تم بیٹی کے باپ ہو، تمہارے گھر میں بیٹی ہے اور یہ اور وہ، تو میں ان باتوں سے بہت پریشان ہوا۔ میں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ اس کو زندہ درگور کر دوں۔ میں نے پھاوڑا اور رسی لیا، اس بچی سے کو ہاتھ میں لیا، اپنے ساتھ لے کر چلا گیا باہر، اور جب باہر چلا گیا تو اس کے بعد اس ماں کو بھی اس کے ساتھ انسیت پیدا ہو گئی تھی اتنے عرصوں کے اندر۔ اس ماں نے کہا تم کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا کہ میں تمہارے ماموں، اس کے ماموں کے گھر کہاں لے کر جاتا ہوں۔ جب یہ لے کر گیا اور فرمایا کہ میں جب اس بستی سے نکل گیا، جنگل کی طرف چلا گیا، تو وہاں میں نے گھڑا کھودنا شروع کیا، تو اس گھڑے کی مٹی نکالنے میں یہ بچی میرے ساتھ مدد کر رہی تھی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے، یہاں تک کہ گھڑا کھود دیا۔ میں نے اس کو رسی سے باندھ کر اس گھڑے میں پھینکا۔ وہ بچی رو رہی تھی کہ بابا مجھے کیوں اس گھڑے کے اندر آپ نے پھینک دیا ہے، میں تو آپ کی بچی ہوں۔ اور اسی حالت میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالتا گیا، یہاں تک کہ اس کی آواز دب گئی، وہ مٹی میں دب کر مر گئی۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ میرا یہ گناہ بھی معاف فرما دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، صحابہ جو موجود تھے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ تیرا یہ گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ انسان کا جتنا بڑا گناہ ہو، جب سچے دل سے بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑ لے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دیں گے، ومن کل ہم فرجا، ہر غم سے نجات کا راستہ اس کے لیے بنا دیں گے، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی مجھے رزق مل سکتا ہے۔ یہ استغفار کی برکت۔ پہلی برکت مشکلات۔ آج ہم سب سے زیادہ کس بات پر روتے ہیں؟ یار مشکلات ہیں، راستے بند ہیں، راستے نہیں کھل رہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں، ہر چیز کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام نہیں ہوتا، جدھر جاتا ہوں میرا کام نہیں کھلتا ہے، میرے سامنے ہزار مسئلے ہیں۔ اس ساری چیزوں کا حل بتایا من لازم الاستغفار، استغفار کی کثرت۔ اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، راستے یوں کھلیں گے، سامنے دیوار تمہیں نظر آئے گی، اللہ اس کے اندر راستہ بنا دیں گے تمہارے لیے۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، آج سب سے زیادہ جو بکتی ہے دوا وہ ٹینشن، ڈپریشن کی دوا ہے، نیند کی دوا ہے، سکون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غموں سے نجات دیں گے، پرسکون نیند ادا کریں گے، اطمینان ادا کریں گے۔ کس بات پر؟ من لزم الاستغفار۔ آج ہمارا سب سے بڑا معاشی مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو استغفار کثرت سے کرتا ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑ لے، رزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا یہاں سے آ سکتا، یہاں سے ایسی جگہ سے مجھے یہ کام کرنا چاہیے، میں یہ کام کرتا ہوں، ارادہ کیا، اللہ کی طرف سے فرشتے نے نام اعمال میں لکھ دیا، اس نے یہ کام کر لیا ہے۔ جب وہ بندہ وہ کام کر لیتا ہے، نیک عمل کر لیتا ہے، تو اس کے اخلاص کے اوپر 10 گنا 70 گنا 700 گنا اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے۔ اور دوسری طرف گناہ کا ارادہ کیا، وہی نہیں لکھا جائے گا اس نے گناہ کا ارادہ کیا، ارادہ کر کے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، نہیں کیا، ایک کامل نیکی لکھ دی جائے گی۔ گناہ کر لیا، واپس ایک گناہ لکھا جائے گا صرف، اور گناہ کے بعد توبہ کر لی، وہ گناہ نکال کر اس کی جگہ نیکی لکھ دی جائے گی، اس نے نیکی کی۔ تو اللہ کی شان رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے کہ جو قیامت کے دن اپنے نام اعمال کے اندر استغفار کی کثرت کو پائے۔ یعنی بندہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، نام اعمال پیش کیا جاتا ہے، یہ سب سے خطرناک وقت ہے۔ آدمی کو نہیں معلوم اس کے کیا کیا اعمال ہیں، وہ تو انسان بھول جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک ایک چیز لکھی گئی ہے، اس وقت انسان خوفزدہ ہے، میرے اعمال سامنے آئیں گے، میرا نام اعمال کھولا جائے گا،
اس وقت کتنی گھبراہٹ کا وقت ہوگا، لیکن رب کریم کی طرف سے نبی کریم علیہ السلام یہ خوشخبری دے رہے ہیں، طوبی لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے مبارکباد ہے کہ جو اپنے نام اعمال کے اندر استغفار کی کثرت پائے. یعنی قیامت کے دن استغفار جب اعمال کھولے جائیں تو اسے بتایا جائے تمہارے نام اعمال میں استغفار کی کثرت ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، توبہ اور استغفار کرنا ہے، بار بار اللہ کی طرف لوٹنا اور پلٹنا ہے. اس آدمی کے لیے کس نے خوشخبری دی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے. کس دن کے لیے دی ہے؟ قیامت کے دن کے لیے دی ہے. اللہ کی بارگاہ کے حوالے سے فرمایا اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے کہ جو اعمال کے اندر، جس کے نام اعمال کے اندر استغفار کی کثرت ہو. حدیث میں آتا ہے شیطان کہتا ہے کہ میں انسان کو بہکاؤں گا، اس کو غلط راستے کی طرف لے جاؤں گا، اس کو نافرمانی کے اندر ڈالوں گا. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا میرے بندے جب تک مجھ سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا. ذنبکم اللہ ذنبلا، توبہ کرنے والا اپنے گناہوں سے ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اس کی ہسٹری جو مرتب ہو رہی ہے، جو نام اعمال اس کے لکھے جا رہے ہیں، جو فرشتے اس کے ساتھ موجود ہیں، کرامن کاتبین ہیں، جو سارے اعمال اس کے محفوظ کر رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا کہ جس کو لکھنے والا موجود نہ ہو. ایک ایک لفظ اس کا لکھا جا رہا ہے، ایک ایک عمل اس کا لکھا جا رہا ہے. تو پھر اللہ رب العالمین جب بندہ توبہ کرتا ہے، رب کریم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے صفوں کو خالی کر دیتے ہیں گناہوں کا لے، اس کے سارے نام اعمال سے گناہوں کے دھبوں کو مٹا دیتے ہیں. صاف ستھرا ہو جاتا ہے اس کا نام اعمال، ایسا ہو جاتا ہے جیسے گناہ سے پہلے تھا. گناہ نہیں تھا تو اس پر عمل بھی کوئی نہیں تھا، کوئی نام اعمال میں کچھ درج بھی نہیں تھا، اور جب گناہ کے بعد توبہ کر لی اللہ نے وہ مٹا دیا، پہلی والی حالت عطا کر دی. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا اپنے گناہوں سے ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پوشیدہ گناہوں کی توبہ پوشیدہ کرو، علانیہ گناہوں کی توبہ علانیہ کرو. جو انسان پوشیدہ گناہ کرتا ہے، یعنی اس سے تنہائی میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس کے لیے ادب سکھایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان مت کرو، اپنے گناہوں کا پرچار مت کرو. اللہ نے پردہ ڈالا ہے تم پر، اس پردے کو قائم رکھو، تنہائی میں بیٹھو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اپنے آنکھوں سے دو آنسو بہاؤ. اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اور وہ گناہ کہ جو لوگوں کے سامنے کیے ہیں، یعنی لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ آدمی سود کھاتا ہے، لوگوں کو معلوم ہے یہ آدمی رشوت کھاتا ہے، لوگوں کو معلوم ہے یہ آدمی غلط کام کرتا ہے، لوگوں کو معلوم ہے یہ آدمی بددیانت ہے، لوگوں کو معلوم ہے یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو معلوم ہے یہ آدمی خائن ہے، لوگوں کو معلوم ہے کہ وعدہ خلاف ہے. اب ایسے معاملے کے اندر فرمایا کہ علانیہ توبہ کرو، لوگوں کا دل بھی صاف ہوگا، نام اعمال بھی صاف ہوگا. یعنی انسان تنہائی میں توبہ کرے گا، اللہ پھر بھی قبول فرمائیں گے، اللہ پھر بھی اس کے درجات بلند فرمائیں گے. لیکن لوگوں کے ذہنوں کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر، لوگوں کے زبانوں کے اوپر یہ بات رہ جائے گی تم تو وہ فلانا کام کیا کرتے. سخت پکڑ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، ذی-الطول، بڑا مہربان ہے اللہ تعالیٰ. یعنی انسان اگر گناہ کرے تو اللہ سے امید رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا. توبہ کرے گا قابل توب، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول بھی فرمائے گا. لیکن اگر گناہ کرتا رہے، توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے، تو اللہ نے فرمایا کہ شدید العقاب، وہ سخت پکڑ کرنے والا بھی ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ودود ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، وہ قادر ہے، وہ مقتدر ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے، وہ انتہائی رؤوف الرحیم ہے. لیکن وہ اللہ رب العالمین وہ پکڑ کرنے والا بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے. اسی نے فرمایا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے. وہ نہیں پکڑتا، ڈھیل دیتا ہے بندے کو، موقع دیتا ہے کہ ہاں
آج سدھر جائے، ہاں کل سدھر جائے، ہاں اب آ جائے واپس پلٹ آئے، لیکن جب بندہ سرکشی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین پھر اس کو پکڑتا ہے۔ وہ جو فرعون تھا اس کو اللہ نے کتنا موقع دیا تھا کہ پلٹ آئے، واپس آ جائے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے فرمایا قولا لینا، آہستہ سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، تاکہ یہ واپس آ جائے، تاکہ توبہ کر لے، تاکہ رجوع کر لے اللہ کی طرف۔ لیکن جب وہ نہیں آیا تو نیر کے اندر جب اس نے پہلے کیا کہا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے بڑا حاکم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا لیکن اس نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور اس کے بعد جب دریا نیل میں اسرائیل علیہ السلام نے اس کو غوطے دیے، جب سانس بند ہونے لگی تب کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اب میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ تو اب تو وقت ختم ہو گیا تھا، اب تو موقع چلا گیا تھا، اب اس سے پہلے کرنی تھی توبہ، لیکن اس وقت نہیں پلٹا وہ۔ تو اللہ رب العالمین نے آج ہمیں موقع دیا ہے، آج وہ مہربان رب ہماری طرف دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے پلٹ آئے، میری طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر بھاری ہے، میں قہار اور جبار بھی ہوں۔ اس کے لیے دروازے کھولے گا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرو گے کبیرہ گناہوں سے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے گناہوں کو ختم کر دیں گے، تم پر جو گناہوں کا بوجھ اس کو ہٹا دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور عزت کے ساتھ تمہیں جنت کے اندر داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف۔ اللہ مغفرت تقسیم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ سورہ نساء میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو کوئی گناہ کرے، اپنی جان پر ظلم کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے، يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ کو معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہی پائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا سورہ نور میں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی توبہ کرو اے اہل ایمان تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس لیے عزیزان محترم ہمیں ہر لمحہ توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ توبہ کے لیے 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے ندامت، انسان کو شرمندگی ہو، ندامت ہو۔ اگر ندامت نہیں ہو تو توبہ کس چیز کی کرے گا بھائی؟ ندامت ہے، شرمندگی ہے کہ اللہ مجھ سے جو ہوا غلط ہوا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ پہلی چیز ہے ندامت۔ دوسری چیز ہے ارادہ، آئندہ کے لیے ارادہ کرے کہ دوبارہ ایسا کام نہیں کروں گا۔ اور پھر تیسری کوشش بھی کرے کہ اس سارے کاموں سے، اس ساری جگہوں سے جہاں گناہ انسان سے ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے کہ آخرت کی کامیابی ملے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، پھر اس کے لیے کوشش بھی کرے جیسے کہ کوشش کرنی چاہیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی تھا، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی سعی اور کوشش کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے کرتے تھے، تم تو آج تک حرام کھایا کرتے تھے، تم تو کل تک جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں مٹانا بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک مقصود ہے کہ لوگوں کے ذہن بھی صاف ہو جائیں، لوگوں کے دل بھی صاف ہو جائیں، وہ جو لوگوں نے محسوس کیا ہے وہ ساری چیزیں اس آدمی کے متعلق اچھی رائے رکھے۔ فرمایا کہ اعلانیہ گناہوں کی توبہ اعلانیہ کرو، کہ جہاں نافرمانی اعلانیہ ہوئی ہے اس کی توبہ بھی اعلانیہ کی جانی چاہیے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے گھر میں رہو، بلا وجہ باہر نہ نکلو، اور اپنے گناہوں پر رو، اپنے گناہوں پر رو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اس لیے کہ زبان سے انسان جھوٹ بولتا ہے، زبان سے وعدہ خلافی کرتا ہے، زبان سے بدعہدی کرتا ہے، زبان سے فحش گوئی کرتا ہے، زبان سے گالیاں دیتا ہے، زبان سے لعنتیں کرتا ہے، زبان سے انسان دوسروں کی برائیاں کرتا ہے، زبان سے غیبت
غفلت کرتا ہے. زبان سے انسان بے شمار گناہ ہے کہ جو زبان کے ساتھ وابستہ ہے. اس لیے فرمایا کہ زبان کی حفاظت کرو. تمہاری زبان تمہارے گناہوں کا مجموعہ نہ بن جائے. اپنی زبان کی حفاظت کرو. کیا کہہ رہے ہو, کیا بول رہے ہو, کیا جملے تمہارے منہ سے نکل رہے ہیں, یہ نیکی ہے یا گناہ ہے, اس بارے میں غور و فکر کرو. اور دوسری بات بیان فرمائی, اپنے گھروں میں رہو. یعنی بلا وجہ انسان جب باہر گھومتا اور پھرتا ہے تو کہیں پر بد نظری ہو جاتی ہے, کہیں پر غیبت ہو جاتی ہے, کہیں پر انسان کے منہ سے غلط بات نکل جاتی ہے. اور تیسری بات یہ بیان فرمائی, اپنے گناہوں پر رو, اپنے گناہوں پر رو, گناہوں کو بھول نہ جاؤ. گناہ کر کے لاپرواہ مت ہو جاؤ, بلکہ گناہ کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ, اللہ سے معافی مانگو, اللہ سے توبہ اور استغفار کرو. اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. ایک اور مقام پر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے گناہوں پر رو, اس لیے کہ جہنمی جہنم میں اتنا روئیں گے, اتنا روئیں گے, ان کے چہرے کے اوپر کثرت سے آنسو بہنے کی وجہ سے نشان بن جائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت توبہ قبول نہیں کرے گا. توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہوگا. دنیا میں اللہ نے موقع دیا ہے, انسان کو نیک عمل کا موقع دیا ہے, توبہ اور استغفار کا بھی موقع دیا ہے. اگر تم سے کہیں غلطی ہو جائے فوراً اللہ کی طرف پلٹ آؤ. اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمن میں فرمایا, غافر الذنب, گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ, وقابل التوب, توبہ کو قبول کرنے والا ہے. آپ کی درجات کو اپنی رحمت سے بلند کر دے گا تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے آپ کو کمتر محسوس نہ کرے. یہ توبہ اور استغفار کی فضیلت اور برکت ہے کہ بندہ اس دنیا کے اندر اللہ سے توبہ اور استغفار کرے, مسلسل معافی مانگے, مسلسل توبہ استغفار کرے. توبہ اور استغفار ایک سیڑھی کی مانند ہے جو آپ کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان صرف گناہ کرے اور اس کے بعد توبہ کرے, نہیں, ویسے بھی انسان توبہ اور استغفار کرتا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا مزاج ہے نیکیاں کر کے یاد رکھتا ہے. میں نے اتنے حج کیے, میں نے اتنے عمرے کیے, میں نے اتنی نمازیں پڑھی, میں نے اتنے قرآن پڑھے, میں نے اتنے روزے رکھے, میں نے اتنے صدقے دیے, میں نے اتنی زکاتیں دی, میں نے اتنے یتیموں کو کھانا کھلایا, میں نے اتنے غریبوں کی سرپرستی کی. یہ سب اس سے یاد ہوتا ہے. نہیں یاد ہوتا تو نافرمانی کے کام اس کو یاد نہیں ہوتے کہ میں نے گناہ کتنے کیے ہیں, میں نے دل کتنے توڑا ہے, میں نے کتنے حقوق اللہ کے کو پامال کیا ہے, کتنی مرتبہ حقوق العباد کو پامال کیا ہے, کتنی مرتبہ اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دی ہے, کتنی مرتبہ اپنے ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف دی ہے, کتنی مرتبہ لوگوں کو ایذا پہنچائی ہے. یہ سب اللہ کی بارگاہ کے اندر میری شکایت کریں گے قیامت کے دن. اس لیے دنیا کے اندر ہر وقت اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا, معافی مانگتے رہنا, یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے قریب انسان بلند درجات پاتا ہے توبہ اور استغفار کے ذریعے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل بنی آدم خطا, سارے انسان خطا کار ہیں, وخیر الخطائین التوابون, لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں, گناہ پر اصرار کرنے والے نہیں ہیں, گناہ کے بعد گناہ کو بھول جانے والے نہیں ہیں, گناہ کے بعد گناہ کو ہلکا سمجھنے والے نہیں ہیں, بلکہ گناہ کے بعد فوراً پلٹنے والے ہیں, توبہ کرنے والے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے, اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے اس سے غلطی ہوگی, انسان کی فطرت ہے کہ اس سے نافرمانی ہوگی, انسان کی فطرت ہے کہ وہ بہکے گا, انسان کی فطرت ہے کہ وہ راستے سے پلٹے گا, غلط راستوں کی طرف بھی جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین کس لوگوں کو پسند فرماتے ہیں؟ غلطی ہو جائے پلٹتے ہیں, فوراً رب کی طرف توبہ کرتے ہیں, رجوع اللہ, اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. حضور صلی سخت عذاب دینے والا بھی ہوں, میں نے جہنم بھی بنائی ہے, میں نے جہنم کے سارے عذاب بھی بنائے ہیں, میں سخت سزا دینے والا بھی ہوں, لیکن میرا کوئی بندہ میری شان رحمت کو پکارتا ہے, میرا کوئی بندہ رات کی تنہائی میں ہاتھ اٹھا کر میری رحمت کو پکارتا ہے, میرا کوئی بندہ میرے سامنے آنسوں کو بہاتا ہے, میرا کوئی بندہ میرے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے, میرا کوئی بندہ اپنے گناہوں اور اپنی نافرمانیوں کا اقرار کرتا ہے, میری شان رحمت کو پکارتا ہے, میری شان رحمانیت کو پکارتا ہے, میری شان ودودیت کو پکارتا ہے.
ہے، میری شان ستاریت کو پکارتا ہے، میری شان غفاریت کو پکارتا ہے، تب میں قہار اور جبار نہیں ہوں اس کے لیے غفور الرحیم ہوں، اس کے لیے رحمان الرحیم ہوں، اس کے لیے ستار اور ودود ہوں، پردہ پوشی کرنے والا، انتہائی محبت کرنے والا، انتہائی رحم کرنے والا، دونوں جہانوں میں رحمت برسانے والا یہ اللہ رب العالمین ہے کہ جس کے عرش پر لکھا ہوا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر بھاری ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے دامن رحمت میں پناہ لیں، اللہ کے غضب سے ہم بچ سکتے ہیں، اللہ کے شان رحمت سے ہم پناہ لیں، اللہ کی شان رحمت کے سائے میں آنا چاہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گناہ کو ظاہر کرنا، گناہ کو محفل میں بیان کرنا بھی گناہ ہے، یعنی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، طریقہ یہ ہے کہ فوراً توبہ اور استغفار کرے، یہ نہیں کہ دوستوں کی محفل میں مزے اور چٹخارے کے لیے اپنے گناہوں کو بیان کیا جائے، ہاں میں نے تو یہ گناہ کیا تھا، میں نے تو فلاں وقت یہ کام کیا تھا، میں نے تو فلاں دن یہ کام کیا تھا، نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ گناہ نافرمانی ہے، گناہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اور بندہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے بعد اللہ کے عذاب کو واجب کرنے والی چیزوں کو کھلے عام بیان کرے کہ میں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، طریقہ کیا ہے؟ گناہ کے بعد بندہ توبہ اور استغفار کرے، اللہ کی بارگاہ میں آئے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، معافی مانگے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اور اس کے بعد پھر یقین رکھے، اس کے بعد یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ گناہ کے لکھنے میں تاخیر کرتا ہے اور نیکی کے لکھنے میں جلدی کرتا ہے۔ انسان نیکی کا غلط راستوں پر ڈالتا رہے، شیطان نت نئے راستے اور طریقے بتاتا رہے، لیکن بندے رحمان کے جب تک رحمان سے وابستہ رہیں گے، جب تک اس سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بخشتا رہے گا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا رہے گا۔ یعنی شیطان ایک انسان پر 70 سال 80 سال تک محنت کرتا رہا، اس کو بہکاتا رہا، اس کو غلط راستے پر ڈالتا رہا، اس سے نافرمانیاں کرواتا رہا، اس سے سارے گناہ کرواتا رہا، اور 70 سال 80 سال نافرمانی میں گزارنے کے بعد وہ بندہ ایک مرتبہ آتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، یا ربی، اے میرے رب، استغفر اللہ ربی، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میرے رب میرے مالک مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ 70-80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، شیطان کی ساری محنت پانی میں مل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے، اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ رحیم ہے۔ حدیث میں آتا ہے منافق کی علامات بیان کی ہے، اذا حدث کذبا، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اذا وعد اخلفا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، واذا اؤتمن خانا، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے وہ امانت میں خیانت کرے گا۔ یہ 3 علامات بیان کی ہے۔ آیت المنافق ثلاثہ مشہور حدیث سے آپ سب کو یاد ہے، 3 علامات ہیں منافق کی۔ 3 علامات کون سی؟ اذا حدث کذبا، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اذا وعد اخلفا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، واذا اؤتمن خانا، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے وہ خیانت کرے گا۔ اب ذرا اپنا جائزہ لیتے ہیں انسان محترم، ہم بھی اس صفات کے اندر آتے ہیں یا نہیں آتے؟ ہم اللہ کے سامنے آئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ کی بندگی کرتے ہیں، آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، نماز سے نکل کے شیطان کی بندگی شروع کر دیتے ہیں۔ بتائیے جھوٹ بولتے ہیں نہیں بولتے ہم نماز کے اندر؟ ہم دعا کے اندر اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتے ہیں، خیر کے کام نہیں کرتے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے، گناہوں کو نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتے، رحمت کو واجب کرنے والے کام نہیں کرتے۔ بتائیے ہم جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ اور پھر وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم نے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک عہد کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں، لیکن اس دنیا کے اندر ہم اللہ کو اپنا رب نہیں بناتے۔ جس کا حکومتی نظام اسلامی نہیں، جس کا عدالتی نظام اسلامی نہیں،
جس کا معاشرتی نظام اسلامی نہیں، ہم ایسے ماحول کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں ہماری توبہ کیا ہوگی؟ ہماری یہاں توبہ یہ ہوگی کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد اور کوشش کریں کہ اللہ اب تک ہم نے ایسی مت کے لیے اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کے لیے صرف کرنا اور اسی کے لیے وقت کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری جو سابقہ زندگی گزری ہے اس کا کفارہ بھی اللہ رب العالمین عطا فرما دے۔ لیکن اگر ہم یوں غفلت کی زندگی گزارتے رہے اور دین کے ادھورے حصے پر ہم عمل کر کے ہم سمجھتے رہے کہ اللہ کا دین تو مغلوب تھا، عدالتوں میں قرآن نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں تھی، حکومت میں اسلام نہیں تھا، معیشت سودی نظام، جوئے کا نظام پر مشتمل ہماری معیشت